فرض نماز نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے. بیمار ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو. اتنے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکو گے، چلو معاف. چھوٹا سا فدیہ ہے وہ دے دو، معاف. زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آج دے دو، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس سے اگلے مہینے دے دو، سال میں جب مرضی دے دو. حج فرض ہو گیا ہے آج، 20 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو. لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر. تو میری گزارش ہے بھائیو، جہاں سے بھی آئے ہو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ. جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے اللہ کی چھاؤں آپ پہ رہے گی، اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے، اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی. فاصبر فإنک بأعیننا، اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے، فإنک بأعیننا، میری نظریں آپ کا طواف کر رہے ہیں. تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا، اللہ کی محبت اس کا طواف کرے گی، اللہ کی رحمت اس کا طواف کرے گی، اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا. کوئی کبھی قضا ہو جائے، انسان ہو سفر میں ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، نہیں پڑھی گئی، سستی میں کام میں، اس کی قضا دے. سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتا مکمل کر کے پھر سو، تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے، معاف کر دے گا. اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح، تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا، ہمت بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے گا. کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے، کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے، فیملیز کے ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہیں ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، اور بیوی کے ساتھ، بچے ساتھ ہیں ان کے لیے ٹائم نکالو. اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے. میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ. 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، سارا کچھ منتقل ہو گیا اور وہ جنت کے سردار بن گئے، جنت کے نوجوان. ہم بچوں کو نصیحت کر 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 ان کی تباہی پھیر دیتے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے. ہمارے میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں، 3 سال کے بچے کا ایڈا بڑا وسطہ ہوتا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اور وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم اسکول کو دے دیا، تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ. اور ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے گی؟ تو ہمارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی ہیں، تو تھوڑی تنخواہ، 40 بچے، 30 بچے، تو وہ برباد نہیں ہوئے تو اور کیا ہوں گے؟ ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی، بچوں پڑھو CUP سب پر. تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ سانپ. کہا نہیں بچوں کہو CUP سب. ان کا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کب بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب کی رہے گا، کب نہیں ہو سکتا ہے. تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے کاروباری، ہمارے سکول کاروبار ہیں، کوئی ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں صرف کاروبار ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو، 7 سال تک. 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو. 10 سال کے بعد سستی ہو، تھوڑا سختی کرو. 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے. اللہ 15 سال بچے کو فری رکھتا ہے، اور ماں باپ کو کہتا ہے پہلے 10 سال بچوں کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے. ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ ہمارے نہیں ہوتے. تو بھائیو، آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر لو، ٹھیک ہے نا. اور میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں. میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا دے. نیت کرتے ہو؟ ہر جہاں سے بھی آئے ہو، تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں. کبھی ناغا ہو جائے کوئی بات نہیں، ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو. مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائیکاٹ ہو، کسی سے قطع تعلق ہو. بس معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو. جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہو تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگو. ان کی بات سننا کیا خوبصورت. فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا.
اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو میں پیچھے ہوں، تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے، اس کا درجہ بھی بڑا ہے۔ اگر میں چلا گیا مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا، میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، بس بھاگے بھاگے اور اپنے بھائی گلے ملے۔ حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے، ان کی ماں حنفیہ تھی، یہ تو حسن بن فاطمہ ہے، حسین بن فاطمہ، وہ محمد بن حنفیہ تھے، ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے، اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے
دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے، یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھا ہوں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دی ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%۔ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ میری 100 من گندم ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ میری کپاس 100 من ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی مناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں۔ ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ 3 ہوگی۔ چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ
इंसानियत पर बहुत बड़ा दाग है, उसके माथे का धब्बा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ये हमें यूरोप से मिला। हमारी तो ताजीब थी कि हम अपनी बेटी को फुल डोली में बिठाते थे और ससुराल के हवाले करते थे और वो उसे इज्जत से ले जाते थे और अपने घर में उसको इज्जत से रखते थे। जहाँ उसकी डोली उतरती थी वहीं से उसका जनाजा निकलता था। तो लेकिन मेरी गुजारिश है मेरे अजीजों बच्चों, शादी करो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये तुम्हारे लिए तबाही है। तो अल्लाह ताला कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं सिवाय शादी के, औरत हो या मर्द हो, वो किसी से रिलेशन कायम नहीं करते। कोई लड़की किसी लड़के से, कोई लड़का किसी लड़की से शादी के बगैर ताल्लुक नहीं बनाता, यानी जिना नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा वो माशरा तबाह हो जाता है जिसमें जिना फैल जाता है, माशरा बर्बाद हो जाता है जिसमें जिना फैल जाता है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, और जो इससे आगे बढ़ता है यानी जिना करता है तो अल्लाह कहता है फिर वो जान ले कि उसने हुदूद को क्रॉस कर दिया है। तो खाशिऊन मुरिद फाइलून, नमाज, ज़कात, फजूल चीजों से बचना और जिना से बचना, और वल्लज़ीना हुम बिशहादतिहिम क़ाइमून, और जो वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपने वादे को निभाते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। वारिस बनने का क्या मतलब है? कोई उनसे छीन नहीं सकेगा, कोई उनसे ले नहीं सकेगा। मेरी वरासत में अल्लाह ने दे, तू वारिस है। जैसे हम अपने बाप के वारिस बने, हमारे बेटे हमारे वारिस बनेंगे। तो यरसून का लफ्ज़ फरमाया, यदखुलून नहीं कहा कि ये जन्नत में दाखिल हों। यरसून में तसल्ली है कि मेरे बंदो तसल्ली रखो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुमसे कोई ले नहीं सकता। ये सिर्फ साफ बात है। खाशिऊन, नमाज को पढ़ो ध्यान के साथ, ज़कात को अदा करो 2.5%। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, अपने आप को फजूल कामों से बचाओ। कीमती वक्त है, कीमती जिंदगी है, किसी अच्छे काम में लगाओ। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो जिना नहीं करते और अपने आप को पाक दामन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो वादे निभाते हैं और बददियांती नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज को 2 दफा कहा तो इससे मालूम हुआ कि बातें सिर्फ 6 हैं। नमाज इबादत में सबसे बड़ी बंदगी है, तो अल्लाह ताला ने उसको 2 दफा कहा। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज में सुस्ती नहीं करते और उससे बरवक्त पढ़ते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, सिवाय उज़र के घर में पढ़ लेते हैं। तो ये 7 बातों में अल्लाह ताला कहता है जन्नतुल फिरदौस मुझसे खरीद लो। तो कोई महंगा सौदा नहीं है, सारी चीजें हमारी जात से मुताल्लिक। हम अपनी जात में नमाज को ध्यान से पढ़ें, हम ज़कात को अदा करें, हम फजूल टाइम ज़ाया न करें, हम पाक दामन रहें और अपनी अमानत में खयानत ना करें। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा। और फिर दोबारा फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी वक्त पर पढ़ते हैं, टालते नहीं हैं। उलाइका अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस, यही हैं वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस। वारिस का मतलब है तुमसे कुछ छीन नहीं सकेगा। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये लोग हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। तो अगर इन सिफात में कमी है और ईमान है तो नीचे वाली जन्नत तो मिल जाएगी, VIP जन्नत नहीं मिलेगी।
जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, कुन फयकून से नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया। और उसमें एक, वैसे तो सारी जन्नत में नहरें हैं, चश्मे हैं, दरिया हैं, लेकिन ये चश्मा है जो सिर्फ एक दरिया है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस में बहता है। व मिजाजुहुम मिन तस्नीम यशरबु बिहल मुकर्रबून। बाकी सारी जन्नत वालों को तस्नीम चश्मे की चंद बूंदें उनके गिलास में डाली जाएंगी, उनकी सुराही में डाली जाएंगी और वो पिएंगे। और जन्नतुल फिरदौस वाले खालिस उसको पिएंगे तस्नीम सनाम से, ऊंट की कोहान जैसे ऐसे होती है इस तरफ। तो वो चश्मा जब बहता है तो जमीन पे नहीं बहता, यहाँ बहता है, नीचे भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं, यहाँ बहता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो वो जब जन्नतुल फिरदौस वाले तलब करेंगे तो इस तरह नीचे वो आएगा, उनके जाम में डालेगा, सुराही में डालेगा और अल्लाह ताला उनको उसका मजा देगा।